ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت سے لوگ خودکشی کرنے لگے ہیں، کوئی اولاد کی پریشانی میں، کوئی کاروبار کی پریشانی میں، یعنی ہر پریشانی میں انسان اب خودکشی کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام اس کی ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور اسی طرح اسلام کسی بھی حالت میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خودکشی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر مار دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو جہنم کے اندر بھی اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ ایک انسان زہر پی کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو جہنم کے اندر بھی اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ ایک انسان لوہے کے آلے سے، آج کے زبان میں کہہ دیا جائے کہ تلوار سے، اپنے جو ہے وہ پسٹل سے، بندوق سے اپنے آپ کو قتل کر دے تو یہ قیامت کے دن جہنم میں بھی اسے یہ سزا ملتی رہے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے دور میں ایک شخص تھا، اس کو زخموں کی پاداش میں بڑی تکلیف ہوئی، وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لینے میں مجھ سے زیادہ جلدی کی ہے، میرا حکم نہیں تھا جان لینے کا، لیکن مجھ سے جلدی اس میرے بندے نے کر لی ہے اپنی جان دینے میں، تو یقیناً میں نے اپنے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اب بتائیے، جس کے اوپر جنت حرام ہو جائے وہ کیا کرے گا انسان؟ کسی بھی حال میں خودکشی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی بھی حال میں، چاہے آپ کو اگر غلامی رہ کر بھی اگر آپ کو زندگی گزارنی پڑے تو غلام بن کر اپنی زندگی گزاریں، خودکشی والے فعل کی طرف کبھی نہ جائیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں کیا ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ خودکشی کرنے والا کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، سنن نسائی کی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا جنازہ لایا گیا کہ جس نے تیروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا، خودکشی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اسی طرح ایک صحابی جو جنگ خیبر کے موقع پر جنہوں نے چادر چوری کی تھی، صحیح بخاری کی روایت، تو اس کا جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھایا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے بھائی کا تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس احادیث سے یہ مسئلہ استنباط کیا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا گناہ گار ہے جیسا بھی ہے، لیکن مسلمان ہے، کلمہ گو انسان ہے، تو اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا، لیکن 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 عام لوگ اس کا جنازہ ادا کریں، خاص لوگ اس کا جنازہ نہ ادا کریں۔ قریے کا کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، عالم دین ہے، علماء ہے، وہ اس کا جنازہ نہ ادا کریں، تاکہ عام لوگوں کے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ ہیبت، ڈر بیٹھ جائے کہ اس کا جنازہ وہ لوگ ادا کر رہے ہیں کہ جن کو کچھ الف سے بے نہیں آتا، عام لوگ جنازہ ادا کر رہے ہیں، اللہ جانے ان کا جنازہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، علماء جنازہ نہیں ادا کر رہے، تو یہ ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا اور آئندہ کوئی اس فعل کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ عام لوگ اس کا جنازہ ادا کریں گے، خاص لوگ، علماء کو، اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ ادا کیا جائے۔